بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، یہ آج 26 تاریخ رمضان کی ہے۔ اب گنے چنے 3 یا 4 دن باقی ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی جیسے صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے 26 رمضان گزرے، رمضان کے بقایا ایام بھی خیر و برکت کے ساتھ صحت اور عافیت کے ساتھ ہمارے گزر جائیں۔ دوستو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذرا ہم اپنے ایمان کا، اپنے اعمال، گفتار، کردار کا جائزہ لیں کہ رمضان میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی آئی، اور پھر بھی یہ سوچیں کہ رمضان کے بعد ہم کیسے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے پاس صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ یعنی ایمان اگر ہم لائیں تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں؟ جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے، جو اس ایمان کی آپ دعوت دے رہے ہو، وہ ایمان ہمارے اندر آیا یا کہ ابھی تک نہیں آیا ہے؟ صحابہ کرام کو فکر تھی، دعا کرو یہی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یا رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سارے کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ابھی ہمارا ایمان اس مقام کو پہنچا جو اللہ کو پسند ہو یا کہ پسند نہ ہو، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گی؟ آپ نے فرمایا ایک چیز بتاتا ہوں، اسی کو یاد رکھو اور اندازہ لگا لو کہ تمہارا ایمان کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا جو ایمان اللہ نے مجھے لے کر کے بھیجا اور جس ایمان کی ہم دعوت دے رہے ہیں، اس ایمان کا کمال یہ ہے کہ انسان کے دل میں برائیوں سے نفرت ہو اور نیکی کی محبت ہو۔ یہ ہے ایمان۔ جو ایمان ہم لے کر کے آئے ہیں اور جس ایمان کی دعوت ہم دے رہے ہیں، اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے، اس ایمان وہ ایمان ہے کہ ایمان لا لینے کے بعد انسان کے دل میں یہ خصلت پیدا ہو جائے کہ اسے نیکیاں اچھی لگیں اور برائیاں اس سے اسے نفرت پیدا ہو جائیں، تو سمجھ جاؤ کہ فأنت مؤمن۔ ہم میں سے ہر انسان محاسبہ کریں۔ اللہ رسول فرمایا اذا سرت کا حسناتک وساءت کا سیئاتک فأنت مؤمن۔ جائزہ لے لو، اگر نیکیوں سے تمہارے دل میں خوشی ہے، نیکیوں کی محبت ہے، نیک اعمال کرنے کا جذبہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا شوق تمہارے اندر ہے، اور برائیوں سے بچنے اور برائیوں سے دور رہنے کی فکر تمہارے دل میں پیدا ہو گئی ہے، فأنت مؤمن، تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو۔ ہم میں سے ہر انسان جائزہ لے کہ ایمان کی محبت کتنی ہے، دین کی، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کی، اور برائیوں کے کتنے جذبات ہمارے دلوں کے اندر ہیں۔ ہر آدمی اس چیز کا محاسبہ کرے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں نیکیوں کی محبت، اور محبت کا مطلب نیکیاں کریں، اگر نیکیاں چھوٹ جائیں تو دل میں تکلیف پہنچے، دل میں تکلیف ہو کہ آج ہماری نیکی ضائع ہو گئی، نیکی ہماری چھوٹ گئی، انسان کو یہ فکر ہو۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے تو بہت اچھا ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے دیکھا بہت کثرت سے دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ دوستو، یہ دعا یاد کر لیں، ہو سکتا ہے کہ رمضان میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کا مصداق ہمیں بنا دے۔ سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام برابر بڑی پابندی سے دعا کیا کرتے تھے۔
دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اللہ مجھے اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لیں جن کے جو نیکی کرتے ہیں تو ان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جن کے دل میں نیکی کرنے کا شوق و جذبہ محبت ہوتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اذا احسنوا استبشروا، جب نیکیاں کرتے ہیں تو ان کے دل میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ الحمدللہ نیکی کیا، ہم اللہ تعالی ہمیں اجر دے گا اور اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اور جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو دل کے اندر تکلیف ہو، جب انسان کو برائی سے نفرت ہوگی، دل میں تکلیف ہوگی، اگر کوئی غلطی اس سے ہو جائے گی، ایک غلطی ہوگی لیکن 1000 مرتبہ توبہ استغفار کرے گا۔ دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نیکیوں کی محبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو۔ اور محبت نیکیوں کی اللہ کیسے ہوتی ہے؟ اگر نیکی آپ کی چھوٹ جائے تو آپ کے دل میں تکلیف ہو، احساس ہو کہ آج ہمارا بڑا نقصان اور خسارہ ہوا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ استاد عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ علیہ جماعت سے نماز پڑھنے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہتے با جماعت نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھیں گے کتنا ثواب ملے گا بیٹے؟ 27۔ بڑا شوق تھا۔ کہتے ایک دن میں عشاء کی اذان ہوئی، اپنے گھر سے نکلا، میں جیسے گھر سے نکلا باہر جا رہا تھا، ایک مہمان آ گیا تو سوچا ابھی کافی ٹائم ہے، اتنی دیر تک انتظار ہوگا، ایسا کرتے ہیں مہمان آ جائے ذرا اوپر لے چل کے گھر میں بیٹھاتے ہیں، چائے بسکٹ کچھ کرا کر کے ضیافت کر لیں گے، اس کے بعد ہم بھی جائیں گے اور یہ بھی چلے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ کہتے ہیں ضیافت کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، ہم جب ضیافت کر کے نکلے نیچے مسجد میں جانے کے لیے تو اس شخص نے کہا آپ جائیں اپنی مسجد میں پڑھ لیں، میں اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں گا۔ کہا میں تو سوچا تھا نماز پڑھے گا ہمارے ساتھ، اس نے کہا آپ اپنی مسجد میں پڑھیں اور میں اپنی مسجد میں جا کے پڑھوں گا۔ چلا گیا۔ کہتے ہیں واللہ دعا کرو یہ نیکی کی محبت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں، تو رمضان کے بعد بھی ہم نفلی روزہ رکھیں گے، نماز کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھیں گے، بشرطے کہ نیکی کی محبت پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں عبید اللہ قواریری کہتے ہیں جب گیا مسجد میں تو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیر رہا تھا۔ دکھ ہوا آج ہماری عشاء کی جماعت چھوٹ گئی، اور جو ہمیں نیکی ملتی 27 گنا یا 25 گنا، آج اس ثواب سے میں محروم ہو گیا۔ کہتے ہیں دوسری مسجد میں گیا محلے میں، وہاں بھی گیا تو دیکھا اس مسجد میں بھی نماز ختم ہو گئی۔ کہا رات بھاگنا تھا کسی مسجد میں جماعت مل جائے تاکہ 27 نمازوں کا ثواب ہمیں حاصل ہو جائے۔ جہاں بھی گئے ہر جگہ سلام پھیر چکا تھے امام، واپس آئے بہت غم بڑی تکلیف، آج میرے 27 گنا نماز کا اجر ضائع ہو گیا۔ یہ فکر ہے، یہی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے سارا معاملہ درست۔ کہتے ہیں آئے نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ نیند آتی ہے، جو ایک بڑا ٹینشن ہے، اللہ میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ آج میرا ثواب سے محروم ہو گیا۔ باجماعت نماز پڑھے ہوتے 27 نماز کا گناہ، نماز کا ثواب ملتا ہے، بعد 25 کے بعد۔ آج ہمارا نماز نہیں چھوٹی، جماعت چھوٹ گئی، لیکن نیکی کی محبت ہے، اور نیکی اگر نہ ملے تو انسان کے دل میں تکلیف ہو۔ کہتے ہیں آیا گھر میں بیٹھے بیٹھے پھر سوچا کہ چلو ایسا کرو کہ عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھتے۔ کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ بیٹے؟ کہا 1 مرتبہ فرض کی نیت سے، پھر اس کے بعد 26 مرتبہ اور 4 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے دل کو سکون ملا کہ اتنا ثواب مل گیا، کیوں؟ ہم نے 27 مرتبہ نماز پڑھ لی تو جماعت چھوٹنے کا کفارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، دل میں تکلیف ہو، نیکی چھوٹ جائے تو احساس ہو کہ آج میرا نقصان اور خسارہ ہو گیا، منافع ہمارا ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں آئے تو 27 مرتبہ نماز پڑھی،
تاکہ ہمارا جو نیکیوں کو نقصان ہوا نقصان پورا ہو جائے۔ تو دوستو ہمارے دل میں فکر ہو، اذا سرت کا حسناتوں کا، نیکیوں سے محبت ہو، نیکیوں سے دل باغ باغ ہو، وساعت کا سیئاتوں کا، اور برائی تم سے ہو گئی تمہارے دل میں تکلیف ہو۔ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ مجھے اپنے ان نیک بندوں میں شامل کر لے جو نیکی کرتے ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے، اور اللہ ہمیں ان نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو توبہ استغفار کرتے ہیں تاکہ نام اعمال گناہوں سے معاف ہو جائے، برائی سے اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ چیز میرے بھائیو دعا یاد کر لینا، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، اگر ہمارے بعض سلف کہا کرتے تھے، جو صحابہ کرام عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان اور تابعین، کہتے ہیں تین چیزیں بڑی اہم ہیں، اگر انسان ان تین چیزوں کو سدھار لے تو سارے معاملات زندگی کے اس کو درست ہو جائیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی مسلمان بن کر کے رہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں سننے کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 1 کہتے ہیں کہ اگر انسان اذا اصلح آخرتہ اصلح اللہ دنیا ہو، اگر کوئی انسان اپنی آخرت سنوار لیتا ہے توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، نیک عمل کے ذریعے، صوم و صلات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، اگر کوئی انسان مرنے کے بعد قبر اور قبر کے بعد حشر آخرت کو سنوار لیتا ہے، یعنی اپنی نیکیوں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے اگر کوئی شخص اپنی نیکیوں کو سدھار لیتا ہے، نیکیوں کو اچھا کر لیتا ہے، تو اللہ آخرت کو اچھا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالی ہم دنیا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں، بشرطے کہ انسان کو فکر ہو کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے گئے آخرت ہماری اچھی ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے دنیا بھی ہماری اچھی بنا دے گا۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ نمبر 1 سن لیا، جو انسان من اصلح آخرتہ، جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے کہ قبر میں جائیں وہاں بھی اچھی زندگی ملے، قیامت کے دن رب کے سامنے جائیں رب بھی ہم سے خوش رہے، وہاں بھی جنت مل جائے، جو آخرت کی زیادہ فکر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتے ہیں۔ نمبر 2 ومن اصلح سریرتہ، ومن اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اگر کوئی اپنے اندر اپنا دل اچھا بنا لے، کیا مطلب؟ اپنے دل میں تقوی پیدا کر لے، دل کو صحیح معنی مسلمان بنا لے، اپنے دل کو مومن کا دل بنا لے۔ اگر کوئی انسان اپنے باطن کی اصلاح کر لے اندر کی، تو اصلح اللہ علانیتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری چیز کو بھی، ظاہری اعمال کو بھی سدھار دیتے ہیں۔ جمعے کا دن ہے، امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں میری بات یاد رکھنا، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، اگر کوئی شخص اپنا باطن درست کر لے، اندر اپنے دل، اپنے دماغ، اپنی آنکھ، اپنے باطن کی اصلاح کر لے، مسلمان بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہری تمام چیزوں کی بھی اصلاح کر دیں گے، یعنی اس کی آنکھیں بھی مسلمان ہوگی، اس کے سارے کردار ایمان کے ہوں گے اور اسلام کے ہوں گے۔ آخری چیز کہتے ہیں وہ بڑی پیاری چیز، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اور اگر کوئی انسان من اصلح بینہ و بین اللہ، اپنے اور اللہ کے درمیان جو معاملات دین کا، ایمان کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، اگر کوئی انسان اپنے اور اللہ کے درمیان کا جو رشتہ اور تعلق ہے اس کو اچھا بنا لے، فرما برداری سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اچھا ہوتا ہے، عبادت سے اچھا ہوتا ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، اگر انسان
اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے اچھے بنا لے۔ تعلقات کا مطلب ایمان ہو، تقوی ہو، زہد ہو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ اگر بندہ اپنا تعلق اللہ سے درست کر لیا تو اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات کو اچھا بنا دے گے۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہوں گے، باپ اور اولاد کے تعلقات اچھے ہوں گے، باپ اور اولاد بچوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، پڑوسیوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، بھائیوں کے تعلقات اچھے ہوں گے، رشتہ داروں کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ کا آپ کے سیٹ کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے اللہ سے اپنا تعلق اچھا بنا رکھا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی درست کر دیں گے۔ تو دعا کرو میرے بھائیوں، ہمیں رمضان میں جیسے ذرا روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے اور شب برات کرنے کا بڑا شوق و جذبہ ہے، یہ نیکیاں رمضان ہی تک نہ ہو، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور نیک اعمال کی محبت و جذبہ ہو، اور جیسے رمضان میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر کے رب کے ساتھ تعلق اچھا رکھے ہیں، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی آپ کے ہمارے سب کے تعلق اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی اچھے ہوں، تو انشاءاللہ مخلوق کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس دعا کا مصداق بنائے، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اللہ مجھے اپنے ان محبوب بندوں میں شامل کر لے، نیکیوں سے جن کا دل خوش ہوتا ہے اور برائیوں سے جن کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کی بیٹھک کو قبول فرمائے، اور اس طرح سے ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح اور اپنے حالات کا محاسبہ اور جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔